بتایا کہ انسان کی خواہشات جو یہاں پہ پیدا ہوتی ہیں نا وہ انسان کا قلب ہے، اور قلب کی ڈیفینیشن پوری دنیا میں کہیں بھی کسی ڈکشنری میں نہیں ہے. یہ گوشت کے ٹکڑے کی تو ہے ہارٹ پمپنگ ہارٹ کی، لیکن قلب کیا چیز ہے اس کی کوئی ڈیفینیشن کسی زبان کے اندر ہے ہی نہیں. یہ تو قرآن نے ہمیں بتایا کہ انسان کے جسم میں گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، اس کے اندر ایک پاور ہے جس کو قلب کہتے ہیں. گوشت کا لوتھڑا تو نظر آتا ہے لیکن اس کے اندر جو کوالٹیز اللہ نے رکھی ہیں وہ نظر نہیں آتی. ان کوالٹیز کو قلب کہتے ہیں، اور ان کا تعلق جو ہے نا اصل میں ایموشنز کے ساتھ ہے. ان کا تعلق جب وہ ڈسٹرب ہوتی ہے نا تو انسان کے اندر ایموشنل چینجز آتے ہیں. تو برین جو ہے نا وہ تو بالکل ایک نیوٹرل چیز ہے. برین یعنی عقل انسانی کا جو انسان کے جسم میں جو عقل انسانی اللہ نے رکھی ہے نا وہ دماغ میں رکھی ہے. اور عقل جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی یعنی سچی بات کو ایکسیپٹ کرتی ہے، اور سچ سے ہٹی ہوئی کسی چیز کو نا وہ ایکسیپٹ نہیں کرتی. وہ کنفیوز ہو جاتی ہے کہ پتہ نہیں یہ کیا چیز مجھے فیڈ کی گئی ہے، اس کا وہ نا رزلٹ نہیں دے سکتی. اور سچی بات سوائے اللہ تعالیٰ کی بات کے کوئی ہے ہی نہیں دنیا میں. میں سمجھا سک رہا ہوں آپ کو؟ تو یہ ایک تو پہلے سمجھے کہ سائیکالوجی کی جو بنیاد ہے یہ ماڈرن سائیکالوجی کی وہ تو بالکل جہالت کے اوپر یعنی ناسمجھی کے اوپر مبنی ہے نا ہمارے نزدیک. اور یہ جو تزکیہ اور تصوف ہے اس کے اندر بھی اصل میں ایموشنز کو کنٹرول کرنا ہے، ایموشنز کو شریعت کے تابع لے کے آنا، تو خود بخود ہدایت کے اوپر چلنا آسان ہو جائے گا. یعنی جب قلب جو ہے نا وہ قلب کا ڈس آرڈر یہ ہے کہ وہ اس کے اندر جو ایموشنز ہیں، محبت ہے، نفرت ہے، غصہ ہے، یہ سب چیزیں، لالچ ہے، بخل ہے، یہ سب چیزیں جو ہے نا یہ ایموشنز کے مختلف نام سمجھیں آپ. یہ جب بگڑے میں ہو نا، اپنے حدود سے ہٹے ہوئے ہوں، تو یہ انسان کی فساد کا سبب بنتے ہیں. اور ان کو اپنی حدود کے اندر لانے کی محنت جو ہے نا تزکیہ اسی محنت کا نام ہے. آسان سائیکالوجیکل لینگویج میں اگر میں آپ کو سمجھانا چاہوں کہ سائیکالوجی کا تعلق جو ہے وہ سائیکیٹرسٹ دنیا کے اندر اصل میں صوفی ہیں. جی بالکل. وہ جب آپ کے ایموشنز بیلنس ہو جائیں گے نا تو ڈپریشن بھی نہیں ہوگا، انگزائٹی بھی ختم ہو جائے گی، ٹینشن بھی نہیں ہوگی، اسٹریس بھی نہیں ہوگی کسی چیز کے اوپر. میں سمجھا سکتا. تو یہ جتنی بھی ماڈرن سائنسز ہیں نا اس حوالے سے یہ ان کی بنیاد جو ہے نا وہ فارغ رہنے والوں کی عقل اور سوچ سے تعلق رکھتی ہے. جی کریں. جو دوائیاں دیتے ہیں اور یہ جو لوگوں کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ امبیلنسز کی وجہ سے ان کے بیہیویئر میں بہت چینج آیا ہوا ہوتا ہے اور ان کو دوائیاں دیتے ہیں اس سے وہ کنٹرول بھی ہو جاتے ہیں. اب اس سچویشن میں تو کیا کرنا چاہیے؟ جی میں اس کروں. دیکھیں وہ پہلے تو سمجھیں کہ ہارٹ جو ہے نا وہ کنگ آف دا باڈی ہے نا، جی بادشاہ ہے نا. جی بالکل. تو اصل میں وہ بگڑتا ہے تو اس کا افیکٹ جو ہے نا پورے جسم پہ پڑتا ہے. بالکل. وہ سیکنڈری افیکٹ ہوتا ہے جو برین پہ پڑتا ہے. اب چونکہ ان کے یہاں قلب نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے. ہاں جی وہ ریکگنائز نہیں کرتی اس چیز کو جو سورس ہے پوری باڈی کی. جی اب دیکھیں نا جب ایموشنز میں تکلیف ہوتی ہے یا جب آپ کے جذبات، غصہ آتا ہے آدمی کے اوپر جی تو غصے کے اندر پسینہ آنے لگ جاتا ہے. بعض لوگوں کو نا اسٹریس میں موشنز لگ جاتے ہیں. کس چیز کا اسٹریس آئے نا پیٹ خراب ہو جاتا ہے. وہ اس لیے کہ دل جو ہے نا وہ بادشاہ ہے پورے جسم کا نا. وہ جو بھی ویک آرگن ہوتا ہے نا اس کے ایموشنز کی جو چینجز آئے نا، جب بھی جذبات میں تبدیلی آتی ہے نا وہ جو ویک آرگن ہے اس کے اوپر وہ اثر کرتی ہے. بعض لوگ کانپنے لگ جاتے ہیں، بعض لوگوں کو پسینہ آ جاتا ہے، بعض لوگوں کو نوزیا شروع ہو جاتا ہے گھبراہٹ میں. تو اس کا برین سے کیا تعلق ہے سوچا جائے. اصل میں شریعت نے اس کو ایکسپلین کیا ہے کہ انسان کے جسم میں گوشت جو ہے وہ ہر چیز کی کو بیلنس کرنے کا ذریعہ، ہر چیز کے فساد کا ذریعہ بھی دل ہے. جب اس میں کوئی چیز بگڑتی ہے نا، اس کا جب وہ ڈس آرڈر ہوتا ہے اس کے، اور اس کے اندر جو چیز اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے وہ ایک ہی چیز ہے، وہ ہے جذبہ. جذبہ جو ہے نا قلب کے اندر صرف ایک ہی انرجی ہے اور وہ ہے محبت یا جذبہ. بس وہ محبت کے یہ سارے نا آف شوٹس ہیں. غصہ بھی محبت کی وجہ سے آتا ہے، نفرت بھی اس کا ایک آف شوٹ ہے، حسد بھی اسی کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے، بغض بھی اسی کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے، لالچ بھی اسی کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے، بخل بھی اسی کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے، تکبر کی اسی وجہ سے پیدا ہوتا ہے. اصل میں یہ محبت کی نا شاخیں ہیں.
اصل قلب کے اندر جس کو ہم کہتے ہیں جذبہ، تو اللہ تعالیٰ نے قلب کے اندر ایک ہی انرجی پرووائڈ کی ہے قلب کو، وہ ہے محبت. اور محبت کو جذبہ کہتے ہیں عربی میں. جذبہ جب بگڑتا ہے نا، یہ اس کی ساری آف شوٹس ہیں، اور وہ پھر اس کا افیکٹ باڈی پہ بھی ہوتا ہے، فزیکل افیکٹ. جیسے میں نے کیا نا کہ نوزیہ شروع ہو گیا. اب سوچا جائے کہ بھئی وہ دل کا معدے سے کیا تعلق ہے؟ اصل میں ایموشنز جو ہے نا وہ کنٹرول کر رہے ہیں سارے. اس کو بادشاہ جو ہے نا وہ آپ کی باڈی کی جو فزیکل باڈی ہے نا اس کو بھی وہ کنٹرول کر رہا ہے. سر میں درد ہو گیا اور آپ کے سوچنے کی صلاحیت ہی ختم ہو گئی، آپ فیصلہ ہی نہیں کر پا رہے، قوت فیصلہ. وہ دوائیں دیتے ہیں اصل میں جب برین کا افیکٹ، جب ایموشنز برین کو کی سوچنے میں فرق ڈال دیتے ہیں نا، اس کے لیے وہ دوائیاں دیتے ہیں. لیکن مشکل یہ ہے کہ وہ بیماری بھی وہیں سمجھ رہے ہیں بالکل. جبکہ اصل میں ایموشنز کے یعنی جذبے میں جب تبدیلی آتی ہے تو جذبہ دو طرح سے کام کرتا ہے. اصل جذبہ کام کرتا ہے کہ وہ باڈی کے اندر جو ویک آرگن ہے نا، اس ویک آرگن کو وہ افیکٹ کرتا ہے. جیسے میں نے اس کیا پیٹ خراب ہو گیا، جیسی کوئی بری خبر سنی پیٹ خراب ہو گیا، غصہ آیا تو نوزیہ شروع ہو گیا آپ کو اور کانپنے لگ گیا آپ. اب سوچا جائے کہ بھئی خبر تو آپ نے سنی تھی، اس کا تعلق تو دل کے ساتھ تھا، یہ کباہٹ کہاں سے شروع ہو گئی؟ نوزیہ کا تعلق اس سے کیا تھا؟ تو شریعت نے ہر چیز کو ایکسپلین کیا ہے تفصیل کے ساتھ کہ یہ اگر ہو رہا ہے تو اس کا سبب دل ہے. اس لیے کہ دل بادشاہ ہے، وہ ہر چیز کو، وہ باڈی کی فزیکل ایکٹیویٹیز کو بھی کنٹرول کر رہا ہے اور اسپریچول ایکٹیویٹیز کو بھی کنٹرول کر رہا ہے. اور اسپریچول ایکٹیویٹیز کا کیا مطلب ہے کہ جب آپ کے ایموشنز آؤٹ آف بیلنس ہوتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی فرق آ جاتا ہے تعلق کے اندر، لوگوں کے ساتھ بھی فرق آ جاتا ہے تعلق کے اندر. یہ اس کا اسپریچول امبیلنس، یعنی انسان جو ہے نا وہ عدل سے ہٹ جاتا ہے. جب اللہ تعالیٰ ہی کی کو برا بھلا کہنے لگ جاتا ہے تو انسانوں کی کیا ویلیو ہوگی اس کے سامنے. یہ قرآن پاک میں قلب کا لفظ ہے، یہ کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ کے قلب میں وہی نازل کی ہے، یا لہم قلوب لا یفقہون بہا. یہ جسمانی قلب یا لطیف قلب؟ جی وہی لطیف قلب، جسمانی قلب بھی وہی لطیف قلب ہے نا. اصل میں اس لیے کہہ رہا تھا کہ وہ عمدۃ السلوک پڑھنی بہت ضروری ہے آپ لوگوں کے لیے کیونکہ عمدۃ السلوک کے بغیر نا آپ کو نہ اپنا انفراسٹرکچر سمجھ میں آئے گا، نہ ہدایت کا جو تعلق ہے زمین کے اوپر انسان کے ساتھ اس کا چینل سمجھ میں آئے گا. اس کے سمجھے بغیر آپ نہ اپنی محنت کو کسی اس کا رزلٹ دیکھ سکتے ہیں دنیا میں، نہ ہی آپ دوسرے کو گائیڈ کر سکتے ہیں اس کے بغیر. کیونکہ یہ بھی ایک ایسی علم ہے جیسے کہ شریعت کا ظاہری علم ہے نا، فقہ کا علم ہے، حدیث کا تفسیر کا علم ہے، ایسی یہ کیفیت احسان کا علم ہے اصل میں. اور کیفیت احسان کے علم بھی کے اندر بھی مجتہد گزرے اس امت کے اندر، اس کے بھی مفتیان ہیں، اس کے بھی علماء ہیں. کیونکہ یہ علم سب سے زیادہ تفصیلی علم ہے. یعنی کتاب اللہ اور یوں سمجھیے کہ احسان کا تعلق جو ہے نا وہ پوری شریعت کے ساتھ ہے. آیت کی، قرآن کی ہر آیت کا تعلق کیفیت احسان کے ساتھ ہے. حدیث شریف، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر حدیث جو قابل عمل ہے، سنت، اس کا تعلق کیفیت احسان کے ساتھ ہے. تو یہ اصل میں جو کیفیت احسان ہے یہ روح ہے علم اور عمل کی. تو اس کو سمجھے بغیر، یعنی اس کا جو لٹریچر ہے، اس کا جو ظاہری علم ہے، اس کو سمجھے بغیر آدمی پھر شریعت کی گہرائی اور حقیقت کو نہیں سمجھ سکتا، اس کے فائدے کو نہیں سمجھ سکتا. اس لیے یہ نا ایک رسم بن کے رہ گئی. پہلے تو خانقاہوں میں یہ نصاب پڑھایا کرتے تھے، باقاعدہ رسالے تھے نا. جب کیونکہ اس زمانے میں تو لوگ خانقاہوں میں ٹائم لے کے آتے تھے نا، سفر تو آسان نہیں تھا، مہینے کے لیے 2 جیسے اب چلہ تبلیغی جماعت کا، تو وہاں پہ پھر خانقاہوں میں نا یہ نصابی کتاب پڑھائی جاتی تھی مریدین کو نا، کہ وہ اپنا یہ جو محنت کر رہے ہیں نا اس کی علمی انفارمیشن بھی ان کو ہونی چاہیے نا، کہ ہم یہ کیا محنت کر رہے ہیں، اس کا ہمیں اپنی زندگی میں باہر جا کر کے کیا اثر دیکھنا چاہیے ہمیں اس کے اندر. تو وہ اپنے آپ کے اپنا آڈٹ خود کر سکتے ہیں، اب سیلف انالیسس کر سکتے ہیں اپنی.
میں سمجھا دے گا بھائی آپ کو، وہ چلے گیا علی اکبر صاحب سائیکالوجی کا وہ آ جائیں گے کام کرتے ساتھ شیئر بھی کرتے رہتے ہیں، ساتھ شیئر بھی کرتے رہتے ہیں سائیکل. مجھے کہتے ہیں یار یہ جو حضرت کارل یانگ ہے نا یہ بڑی باتیں کرتا ہے روحانیت والی. کافی داڑھی اس کی تصویر، نہ اس کی داڑھی، نہ اس کا نہ اس کا ایمان. حضرت کدھر سے ہو گئی؟